جس شخصیت کا ذکر خیر ہم کریں گے وہ طبقہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار میں سے ایک عظیم ہستی جن کا فیض دنیا نے پایا، وہ ہستی کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، جن کی شاگردی اختیار کرنے والے امت کے بڑے بڑے ائمہ بنے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات جن کے شاگردوں میں شمار ہوتی ہیں۔ دنیا ان کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نسل سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتداً تعارف سنتے ہیں کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے، آپ کا سن ولادت وغیرہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام جعفر ہے، کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، یعنی ان دونوں کنیتوں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پہچانے جاتے ہیں۔ جعفر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، لیکن آپ کے القابات میں صادق، فاضل اور طاہر یہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور آپ کا لقب صادق ہے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو عموماً یوں ہی نام لیا جاتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت نگاروں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن ولادت کے حوالے سے جو تحقیق فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول سن 80 یا 83 ہجری میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مبارک شجرہ دیکھا جائے تو بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت حیدر کرار، مولا مشکل کشا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو شہید کربلا بھی کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے علی اوسط ہیں جن کا لقب زین العابدین ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں جن کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں، یعنی آپ کے پوتے کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شجرہ والد گرامی کی طرف سے ہے کہ آپ والد گرامی کی طرف سے فاطمی حسینی سید ہیں، اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسبی دیکھا جائے تو چند پشتوں کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یعنی کہ والدہ کی طرف سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے حسینی فاطمی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ہے حضرت سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضان علی بھی ملا ہے اور فیضان صدیق اکبر بھی ملا ہے۔ آپ والد کی طرف سے علوی فاطمی حسینی سید ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ صدیقی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں ویسے تو کئی اوصاف تھے، لیکن فیضان صدیق اکبر خصوصیت سے جو آپ کو نصیب ہوا تو اس صدق کی، سچائی کی جھلک آپ کی سیرت میں، آپ کے اوصاف میں، آپ کے افعال میں نظر آتی تھی۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو کئی القابات ہیں، لیکن سب سے مشہور و معروف لقب صادق ہے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کے نام کا حصہ بن گیا کہ امت جب بھی آپ کا ذکر خیر کرتی ہے تو عموماً اس انداز میں آپ کو یاد کیا جاتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو آپ نے علم دین کے حوالے سے بڑی عظیم ہستیوں سے فیض پایا ہے، یعنی آپ کے اگر اساتذہ کرام اور آپ کے تربیت کرنے والے افراد اور اشخاص دیکھے جائیں تو سبحان اللہ، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کا گھرانہ ہے، برکتیں تو ویسے ہی یہاں موجود تھیں، بلکہ یہ برکتوں کا مرکز اور منبع تھا، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شخصیات سے علم دین حاصل کیا اور ان کی خصوصی توجہ سے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علمی مقام و مرتبے تک پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو آپ کی تربیت کرنے والوں میں پہلا نام آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابو رافع اور نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، یعنی امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر کے صاحبزادے جعفر صادق ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے تقریباً 2 شخصیات کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کی وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابعین کے 5ویں طبقے میں شمار کیا۔ تابعی کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ وہ خوش نصیب مسلمان جو حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کرے، ان کی صحبت پائے اور پھر اس شخص کا ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو، تو اس عظیم شخص کو امت تابعی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو دیکھا جائے، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو دیکھا جائے، جہاں صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے تو وہیں پر ان کے متبعین یعنی تابعین کا بھی ذکر خیر ہے اور ان کے بھی فضائل و مناقب کا بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، اور آپ کے تابعی ہونے کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے 2 جلیل القدر صحابہ کی زیارت کا شرف پایا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔